دنیا کی تاریخ اپنی ابتدا ہی سے کئی ایسے مسلمان لیڈروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے 1-2 سال نہیں بلکہ کافی لمبے عرصے تک حکومت کی، اور لوگ آج بھی ان لیڈروں کو کافی محبت سے یاد کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 10 ایسے ہی مسلم حکمرانوں کا ذکر کریں گے کہ جب ان پر عروج آیا تو لوگ گھنٹوں ان کے انتظار میں سڑکوں پر کھڑے ہوا کرتے تھے، لیکن اپنے زوال کے دنوں میں یہ تخت سے تختہ دار تک جا پہنچے۔ نمبر 1، محمد نجیب اللہ۔ محمد نجیب اللہ کا ایک عام آدمی سے افغانستان کا صدر بننے اور پھر پھانسی کے تخت پہ جھولنے کی کہانی کافی دردناک ہے۔ نجیب اللہ سال 1947 کو افغانستان میں پیدا ہوئے اور پھر 1978 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ حیران کن طور پر ایک مسلمان ہونے کے باوجود روس کے بڑے حامی تھے اور اسی لیے اپنا نام وہ نجیب اللہ کی بجائے صرف نجیب کہلوانا زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ انہی باتوں کی وجہ سے طالبان نے ان کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور طالبان کے ہی ایک گروپ نے ان کو پکڑ کر گرفتار کیا اور بعد میں ان کو سزائے موت دی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نجیب اللہ کو ننگا کر کے تختہ دار پر لٹکایا گیا تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ نمبر 2، عدنان مینڈریس۔ عدنان مینڈریس ترکی کے ایک مشہور صدر تھے اور ان کی عروج سے زوال کی کہانی کافی دردناک ہے۔ عدنان مینڈریس سال 1899 میں ترکی میں ہی پیدا ہوئے اور سال 1950 میں ترکی کے صدر کے طور پر 10 سالوں کے لیے منتخب رہے۔ ان کے دور کو انقلاب سفید بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس دور میں ترکی میں ہر طرف سے خوشحالی کا دورہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے ترکی میں اذان کی پابندی کو ختم کر دیا اور اسلامی قوانین نافذ کروائے، اور یوں 18 سال بعد مسلمانوں کو ترکی میں آزادی حاصل ہو گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حج پر لگائی گئی پابندیوں پر بھی مسلمانوں کو آزاد کر دیا، اور اسی سب کو دیکھ کر مخالفوں نے آپ کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا۔ یوں 10 سال بعد 1960 میں مصطفیٰ کمال اتا ترکی حکومت نے عدنان مینڈریس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور فوجی حکومت قائم کی، اور پھر سال 1961 میں ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 3، بے نظیر بھٹو۔ بے نظیر بھٹو نہ صرف اسلامی تاریخ کی پہلی فیمیل لیڈر تھیں بلکہ پاکستان کی بھی پہلی خاتون سیاستدان کے طور پر سامنے آئیں۔ وہ ایک بہترین سیاسی شخصیت کی مالک تھیں، لیکن ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے ان کو کبھی بھی کام کرنے ہی نہیں دیا۔ وہ 2 بار پاکستان کی سربراہ رہیں، لیکن دونوں ہی بار ان کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی ان کو ہٹا دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو پاکستان میں ایک جدید سیاسی سسٹم لانا چاہتی تھیں۔ سال 1999 تک وہ پاکستانی سیاست کا حصہ رہیں، پھر اس کے بعد ملک چھوڑ کر امریکہ جا کر رہنے لگیں۔ سال 2007 میں جب وہ دوبارہ پاکستان آئیں تو لوگ ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن تب ہی دشمنوں نے ان کو اچانک سے گولی مار کر قتل کر دیا، اور یوں اس ملک نے ایک اور عظیم لیڈر سے اپنے ہاتھ دھو لیے۔ نمبر 4، معمر قذافی۔ معمر قذافی ایک ایسے مسلم حکمران تھے جنہوں نے لیبیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، لیکن ان کے ہی اپنے لوگوں نے ان کا اور ان کے خاندان کا ایسا حشر کیا کہ خدا کی پناہ
معمر قذافی کا تعلق اپنے دور کے طاقتور عالمی رہنماؤں میں ہوتا ہے جن کا مقام لیبیا کے اندر کسی بادشاہ سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سے کئی بڑے کام بھی کیے، اور پھر جب عرب سپرنگ کے دوران لوگوں کو ان کے برے کاموں کا پتہ چلا تو ان کے خلاف لیبیا میں ایک بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ معمر قذافی نے شروع میں ان بغاوتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیا، لیکن جب یہ زور پکڑنے لگیں تو قذافی ان کو کچلنے میں ناکام رہے۔ لہٰذا باغیوں نے قذافی اور ان کے خاندان کو سڑکوں پر نکالا اور جلا ڈالا۔ یوں سارا ہی قذافی خاندان اس بغاوت کے نتیجے میں مارا گیا۔ نمبر 5، عامر عباس حویدی۔ عامر عباس ایران کے وزیر اعظم تھے جو ایران کے شہر تہران میں پیدا ہوئے اور سال 1942 سے 1958 تک مسلسل 16 سال تک ایران کے وزیر خارجہ رہے۔ یوں عامر عباس اس کے بعد کچھ عرصہ تک وزیر اعظم بھی بنے، لیکن ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کے بعد ان کو اسلام مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا گیا۔ یوں 17 اپریل 1979 کو عامر کو وطن کا غدار قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد ان کو تختہ دار پر جھولنا پڑا۔ نمبر 6، انور سادات۔ انور سادات اسلامی ملک مصر کے حکمران اور آرمی جنرل تھے اور ایک لمبے عرصے تک مصر پر حکومت کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے اسرائیل کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا اور یوں ان کی اپنی ہی عوام ان کی مخالف بن گئی۔ آہستہ آہستہ عوام کے مظاہرے ان پر قاتلانہ حملوں کی صورت اختیار کر گئے اور پورے ملک میں ان کے خلاف کئی جہادی تنظیمیں بھی جنم لے چکی تھیں۔ اس کے بعد عمر عبد الرحمن نامی ایک اسکالر نے ان کے خلاف قتل کا فتویٰ جاری کیا اور یوں 6 اکتوبر 1981 کو انور سادات پر ایک حملے کے دوران کسی حملہ آور نے گولی مار کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ نمبر 7، ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ایک عام آدمی سے عروج اور زوال کی کہانی کافی دردناک ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 1929 میں صوبہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز 1958 میں کیا اور پھر کئی بڑے بڑے عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے 1965 تک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی تک جا پہنچے۔ دسمبر 1966 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی عوامی جلسوں میں عوامی لہجے میں خطاب کرنا تھا، جس نے ان کو ایک عوامی انقلابی لیڈر بنا دیا۔ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور 1973 میں پاکستان کو اپنا پہلا متفقہ آئین بھی فراہم کیا۔ انہی خدمات کی وجہ سے اسلام دشمن طاقتوں نے ان کو ٹھکانے لگانے کا پلان بنایا، جس کے تحت ستمبر 1977 کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور یوں 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو تختہ دار پر جھولنا پڑا۔